گلیوں میں ایک چھوٹا سا کچا سا گھر تھا جس کے باہر ایک پرانا دروازہ تھا جس پر رنگ اکھڑ چکا تھا۔ یہ گھر بشیرہ بی بی کا تھا۔ وہ بیوہ تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی بیٹی زبیدہ، پھر بیٹا ندیم اور سب سے چھوٹی 4 سال کی نورین۔ ان کے شوہر عبدالماجد 4 سال پہلے ایک فیکٹری حادثے میں جان کی بازی ہار گئے تھے۔ تب سے یہ چھوٹا سا گھر غربت، صبر اور امید کی مثال بنا ہوا تھا۔ عید الاضحیٰ قریب ہی تھی۔ پورے شہر میں ہر طرف جانوروں کی بہار تھی۔ بچے گلیوں میں اپنی قربانی کے جانوروں کو نہلاتے، ان کے گلے میں رنگ برنگے ہار ڈالتے اور فخر سے ان کے قصے سناتے۔ ندیم بھی ہر روز گلی کی نکڑ پر جا کر بکرے دیکھتا، ان سے کھیلتا اور خوابوں میں اپنے لیے بھی ایک بکرا پال لیتا۔ بشیرہ بی بی کے گھر کا حال مختلف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار بھی قربانی کا گوشت ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ گزشتہ 3 سال سے کوئی رشتے دار، ہمسائے یا جاننے والے انہیں گوشت دینے نہیں آیا تھا۔ ہر بار وہ بچوں سے کہتی، بیٹا صبر کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کا دل ضرور پگھلے گا۔ عید کا چاند نظر آیا، شہر جگمگا اٹھا، ہر طرف رونقیں تھیں، مہک رہے تھے قورمے، پلاؤ، تکے۔ بشیرہ بی بی نے بچوں کو عید کی پرانی دھلی ہوئی کپڑے پہنائے۔ زبیدہ نے چھوٹے بہن بھائیوں کے بال سنوارے اور اماں سے 2 روپے لے کر کچھ ٹافیاں لے آئی۔ صبح ہوئی، ہر طرف عید کی نماز کا شور تھا۔ ندیم ابو کی ٹوپی پہن کر مسجد گیا۔ واپسی پر جب دیکھا کہ گلی کے سب گھروں کے باہر کسائی کام میں مصروف ہیں اور ہر طرف گوشت کی خوشبو ہے تو دل بے چین ہو گیا۔ بشیرہ بی بی نے دوپہر کو دال پکائی، بچوں نے خاموشی کے ساتھ کھا لی، مگر ندیم کی آنکھیں بار بار گلی کی طرف اٹھتی۔ ہر گھنٹے بعد وہ دروازے کی طرف دوڑتا، کوئی گوشت لے کر آ رہا ہو جیسے، مگر پھر مایوس واپس آ جاتا۔ عید کا دن یوں ہی گزر گیا، شام ہو گئی۔ ندیم نے آخر کار ماں سے پوچھ ہی لیا، اماں سب لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت بانٹا جاتا ہے، پھر ہمارے حصے میں کیوں نہیں آتا؟ کیا ہم اتنے برے ہیں؟ بشیرہ بی بی نے آنسو روک کر کہا، نہیں بیٹا، ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، بس شاید لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ زبیدہ نے چھوٹے بہن بھائیوں کو بہلانے کی کوشش کی، مگر ان کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ اگلا دن بھی آ گیا۔ گلی میں ایک بار پھر قورمے کی خوشبوئیں تھیں، مگر بشیرہ بی بی کے گھر میں وہی دال چاول۔ نورین نے دوپہر میں ضد کی، اماں مجھے گوشت کھانا ہے نا، سب کے گھروں سے خوشبو آتی ہے۔ بشیرہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ بولی، انشاءاللہ آج شام کو ضرور آئے گا، تم سب دعا کرو۔ اور واقعی شام کو مغرب کی اذان کے کچھ لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ندیم بھاگا اور دروازہ کھولا۔ باہر ایک نوجوان کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپا یہ گوشت لے لیں، میرے ابو نے کہا ہے کہ بشیرہ خالہ کو دے آؤ۔ ندیم حیران ہو گیا، تھیلا لیا، اندر آیا، اماں کو دیا۔ سب بچوں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ بشیرہ بی بی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ تیرا شکر، تو نے سچ فرمایا تھا، تو اپنے بندوں کو بھلاتا نہیں۔
زبیدہ نے جلدی سے چولہا جلایا۔ رات کو گھر میں پہلی بار قورمے کی خوشبو آئی۔ بچے خوشی سے ناچنے لگے۔ ندیم نے کہا، اماں یہ سب اللہ نے سنا نا؟ ہاں بیٹا، اللہ نے ہماری سن لی اور کسی کے دل میں ڈال دیا۔ وہ نوجوان جو گوشت دینے آیا تھا محلے کے ایک امیر گھرانے کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں نے گوشت بانٹنے کی فہرست بنائی تھی مگر بشیرہ بی بی کا نام اس میں نہیں تھا۔ وہ نوجوان علی نے جب اپنی اماں سے پوچھا کہ اس فہرست میں وہ غریب آنٹی کیوں نہیں تو ماں نے کہا، ہم سب رشتے داروں کو دے رہے ہیں، سب کو نہیں بانٹا جا سکتا۔ مگر علی کو وہ دن یاد آ گیا جب وہ چھوٹا تھا اور اسکول جاتے ہوئے گر گیا تھا۔ وہی بشیرہ آنٹی تھیں جنہوں نے اٹھایا، پانی پلایا، پٹی کی۔ اس کا دل نہ مانا اور اس نے خود تھیلا بھرا اور چپکے سے ان کے دروازے پر دے آیا۔ اگلے دن علی نے اپنی اماں سے کہا، امی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کیا ہمیں صرف اپنوں میں ہی بانٹنا ہے، ان کے لیے جو ہمارے جیسے نہیں ہیں؟ کیا عید نہیں؟ ماں خاموش ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئی۔ اگلے سال ان کے گوشت کے تھیلوں میں سب سے پہلا تھیلا بشیرہ بی بی کے لیے تھا۔ اخلاقی سبق: ہم اکثر اپنی خوشیوں کو اپنے تک محدود کر لیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا مقصد صرف قربانی نہیں بلکہ احساس، محبت اور بانٹنے کا جذبہ ہے۔ جن گھروں میں گوشت کی خوشبو نہیں پہنچتی، ہاں اللہ کی رحمت دیر سے صحیح مگر ضرور پہنچتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی، اپنے محلے اور ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جن کے چولہے خاموش رہتے ہیں، کیونکہ خوشی تبھی خوشی بنتی ہے جب سب کا دل خوش ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی بہن کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔